کیا حیض کی حالت میں ہم بستری صرف ایک ذاتی معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی واضح الہی حکم اور حکمت بھی موجود ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب قرآن حکیم نے صدیوں پہلے بالکل واضح انداز میں دے دیا تھا، اور آج جدید طب بھی صرف کچھ جزوی طبی حکمتیں سمجھ سکی ہے، مکمل حقیقت نہیں۔ قرآن کا واضح حکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ تکلیف کی حالت ہے، بس حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ البقرہ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حیض کی حالت میں جنسی تعلق یعنی ہم بستری سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اسلامی حکم، فقہی وضاحت۔ اسلامی شریعت کے مطابق حیض کی حالت میں ہم بستری حرام ہے، اس سے اجتناب لازم ہے، تاہم بیوی سے محبت، ساتھ رہنا اور دیگر جائز تعلقات برقرار رہ سکتے ہیں۔ یہ حکم صرف عبادت نہیں بلکہ جسمانی اور اخلاقی پاکیزگی کے نظام کا حصہ ہے۔ جدید طب کیا کہتی ہے؟ یہ بات درست ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے کچھ باتیں واضح کی ہیں، مثلاً حیض کے دوران رحم اور تولیدی نظام حساس ہوتا ہے، انفیکشن یعنی ایڈز کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، کچھ بیماریوں کے منتقل ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ حیض کا خون زہریلا مادہ ہے یا HIV جیسی بیماری صرف اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ بات نہیں ہے۔ ایڈز یعنی HIV ایک مخصوص وائرس سے پھیلتا ہے، صرف حیض کے دوران تعلق سے اس کا براہ راست تعلق ثابت نہیں کیا گیا۔ قرآن کا حکم اور حکمت۔ اسلام میں بہت سے احکام ایسے ہیں جن کی حکمتیں بعد میں جزوی طور پر سمجھ آتی ہیں، جسمانی تحفظ، نفسیاتی سکون، ازدواجی نظام کی حفاظت، طہارت اور صفائی کا نظام۔ لیکن اصل بنیاد یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔